دنیا میں ایسے لوگ کم نہیں جو اپنے آپ کو بدقسمت، کمزور اور ناتواں سمجھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ محض اس لیے کہ دنیا میں انہیں سہولتیں اور آسائشیں میسر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا اگر بغور مشاہدہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ مختلف خداداد صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفلس اور قلاش تصور کرتے ہیں۔ جب کبھی کسی اچھی چیز یا سہولت کا ذکر آئے گا، وہ یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیں گے کہ یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن اور شعور آہستہ آہستہ مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت بالکل وہی ہے جو ایک ملک میں کسی سربراہ مملکت کی ہوتی ہے۔ ملک کے سربراہ کی طرح وہ جسم کے تمام معاملات پر نظر رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ ڈیل کارنیگی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ دماغ ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں انسان کی کامیابیاں اور ترقی کی تمام چیزیں ڈلی رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ماہر نفسیات ہے، وہ کہتا ہے کہ تخیل ہماری بری روح کی فیکٹری ہے۔ یہاں انسانی خواہشات اور جذبات عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان اقوال سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مثبت خیالات کس حد تک ہمارے کامیابی کے ضامن ہیں۔ جس طرح چھوٹے بچوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، اسی طرح ذہن کو بھی صحیح خطوط پر کام کرنے کی تربیت دینا ضروری ہے۔ ہمارے خیالات ذہن کی آبیاری کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، ہمارا ذہن بنجر زمین کی مانند ہے اور خیالات بیج کا کام کرتے ہیں۔ ہم اگر زمین میں گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے۔ ٹھیک اسی طرح ہم اپنے ذہن میں جیسے برے بھلے خیالات کی پرورش کریں گے، ہماری شخصیت اور ذات پر ان کا اثر نمایاں ہوگا۔ بار کسی نے ڈیل کارنیگی سے پوچھا، آپ نے زندگی میں اب تک سب سے بڑا سبق کون سا سیکھا ہے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، خیالات کی اہمیت۔ اس کا کہنا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے آپ کیا سوچتے ہیں تو میں بتا دوں گا کہ آپ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے خیالات ہمیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ مثبت خیالات کو جگہ دیں۔ بیمار اور پریشان کن خیالات ہمیں بیمار اور پریشان کر دیں گے، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آپ اگر ذرا بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی غربت اور مفلسی کا سب سے بڑا سبب منفی خیالات ہے۔ آپ صرف اس لیے غریب ہیں کہ آپ نے ذہنی طور پر اس حیثیت کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا آج ہی سے پختہ ارادہ کر لیجئے۔ اپنی گرد و پیش پر نظر ڈالیے، اس کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی اصول کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج اور زمین کچھ اصول کے پابند ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب آپس میں ٹکرا جاتے اور کائنات کا سارا نظام درہم و برہم ہو کر رہ جاتا۔ پھر دیکھیے، بچہ ماں کے پیٹ میں مسلسل 9 ماہ تک پرورش پاتا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بچہ صرف 1 گھنٹہ پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بات قانون فطرت کے خلاف ہے، اس لیے وہ یقیناً زندہ نہ رہتا۔ اسی طرح جب آپ دولت کمانے کا کوئی منصوبہ سوچتے ہیں تو اس کی تکمیل کے لیے چند مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ دنیا کی کسی دولت مند انسان کی مثال لیجئے، ہر ایک کو زندگی میں بے پناہ جدوجہد کرنی پڑی ہے، تب کہیں جا کر اس مقام کو پہنچا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو آنکھیں بند کر کے صرف سوچتا رہا ہو اور اس کے سامنے دولت کا ڈھیر لگ گیا ہو۔ مثبت خیالات کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر کام کی تحریک، جوش و خروش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری خود اعتمادی سے جدوجہد کرے اور چند ضروری مراحل طے کرنے کے بعد اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ اپنی بات واضح کرنے کے لیے میں اینڈریو کارنیگی کی مثال پیش کروں گا۔ وہ کسی زمانے میں ایک معمولی مزدور تھا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خیال، خواہش جنون میں بدل جائے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے،
وہ یہ کہ انسان اپنے مقصد کو سب سے پہلے واضح الفاظ میں کسی کاغذ پر لکھ لے اور پھر دن میں کم از کم 10 بار اس کو بلند آواز سے پڑھے۔ بار بار پڑھنے سے وہ مقصد ذہن پر گویا نقش ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اچھے مواقع نہیں ملے۔ میں ان سے ہی کہوں گا کہ بڑے لوگوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے۔ انہیں مواقع آسمان سے حاصل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ہمت، جرأت اور خود اعتمادی سے پیدا کیے اور پھر ان سے خاطر خواہ پیدا بھی اٹھایا۔ آپ بھی اگر دنیا میں ترقی، کامیابی کی خواہاں ہیں تو اٹھیے اور اپنے خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر کس لیجیے۔ خدا آپ کا ساتھ دے گا، کامیابی کے مواقع خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔